ربنا تقبل من الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قل هو الله أحد الله الصمد هو الله أحد الله الصمد هو الله أحد الله الصمد. قال الله تعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اشرف نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے غوث. علی بیٹھ جا، بولو بیٹھ جا. بولو آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى بشأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبنا مولانا محمد المعجل والكرم منبع علم والحکم وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. جگر رسول قرۃ العین بطول نقیب روضہ رحمانیہ حضرت العلامہ مولانا سید محمد حسینی قادری دفاعی المعروف پیر بغدادی مدد الحول علیہ اور برادران عزیز اور خصوص راج کی محفل کے حضرت قاری سید متین علی شاہ صاحب قادری، یہ خود بھی خانواد غوث العظم کے چشم و چراغ ہیں جو حضرت دلاور علی شاہ صاحب کے پوترے ہیں. ماشاءاللہ عیدگاہ خلا کے خطیب ہیں اور قاری القرآن ہیں. ماشاءاللہ ہندوستان کی افق پر چمکتا ہوا وہ تارہ ہے جنہوں نے کئی بار قرات میں گولڈ میڈل لیا ہے. الحمدللہ آج کی محفل بڑی روحانی اور اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے حبیب کے تمام ربوبیت و رحمت سے اور اللہ کے ولی اور ولیوں سے منور ہے. اللہ تعالیٰ جو آئے ہیں یہاں، جو آنے والے تھے کسی وجہ سے نہیں آئے، سب پر اللہ اپنی بارہ رحمت عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، ان کو ہمیشہ صحت و عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محتاج کرم رکھے، کسی کا محتاج نہ بنائے. میں 10 منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. عنوان تو بہت بڑا ہے، وقت کی بہت تنگی ہے، مقصد کو بیان کر دوں گا. ایک اچھا کو مت ادھر آ جاؤ.
میں جس آیت کریمہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی، اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ یعنی اس بات کی نفی ہو گئی ہے کہ یہاں کوئی نہیں۔ کون نہیں ہے؟ خوف، ان سے ڈرنے والا، کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ اللہ اولیاء اللہ لا خوف ہونا نہیں ڈرتے ہیں وہ کسی سے۔ کیا وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے؟ نہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اس لیے دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہونے کا ثبوت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس فیض روحانی کی طرف الحمدللہ ساری دنیا آ رہی ہے، چاہے کتنے ہی جماعتیں پیدا ہو، چاہے کتنے ہی سلمان رشدی شیطان پیدا ہو، تسلیمہ نسرین پیدا ہو، جتنے خبائث خبیث پیدا ہو، آپ ان کا حشر دیکھ لیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرا دین غربا اور مساکین سے شروع ہوگا اور انہی پر لوٹ جائے گا۔ یہ دین یقین جانیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کن فیکن کا مالک ہے، خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اللہ کے ولی کو، ہمارے محبوب کو، اور قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ولی کے معنی کیا ہیں۔ حدیث ہوتی تو ضعیف کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ولی کے معنی میرے قریب رہنے والے، ولی کے معنی دوست کے، اور ولی کے معنی صاحب اختیار کے۔ ارے تم کو صاحب عام آدمی کو، عام انسان کو صاحب اختیار بنا دیا۔ بنجلی گاڑی 3 کروڑ کی کھڑی بھی ہے، جب تک ریموٹ پر آپ ہاتھ نہ دبائیں اس وقت تک وہ اسٹارٹ نہیں ہوگی 3 کروڑ کی، 30 کروڑ کی، لیکن وہ مجبور ہے اور انسان مختار ہے۔ اسی طرح سے سینکڑوں میں چیزیں بتا سکتا ہوں وسیلے کے بارے میں، لیکن ایک چیز میں یہ بتا دوں، اس لیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور قرآن کیا مزاج دے رہا ہے؟ جس کا انعمت علیہم، جس پر ہم نے انعام عطا فرمایا۔ کون ہے انعام یافتہ؟ النبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ اگر اس میں سے ایک کو بھی تم چھوڑو گے تمہارا ایمان انبیلنس ہو جائے گا۔ اللہ و صالحین کن اللہ والے، جیسا کہ پیشو مقرر نے کہا، اس پر ایک بات نکتہ یاد آ گیا۔ غریب نواز جب تشریف لائے ہندوستان میں نائب رسول فی الہند، تو قرآن حدیث فقہ تفسیر پیش نہیں فرمایا۔ غریب نواز کو دیکھے تو ایمان لائے، بعد میں سو پڑھے۔ غریب نواز کا چہرہ آیان سادتہ کا، اللہ کے سپاہ کا مظہر ہے۔ خدا کی قسم، غریب نواز کو دیکھے تو ایک نہیں، دو نہیں، نبی روزہ کافر کلمہ پڑھے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کی کرامت۔ اس لیے وہ نحن اقرب من حبل الورید، اللہ تعالیٰ شہرہ کے قریب ہے، تو تم دور کی چیز سے کیوں مانگتے ہو؟ ارے دیوانے، کتابوں میں خدا نہیں، دیوانے کتابوں پڑھ کے ہو جائیں گے دیوانے۔ کتابوں میں خدا ہوتا، ہر گھر ولی ہوتے، ہر گھر سعادت کی ہوتے۔ نہیں، کتابوں کا علم نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ وہ آستانے ہیں، یہاں خالی ہم نہیں آتے۔ دیکھو کرشن کہاں جاتا ہے؟ گردوارے میں جاتا ہے، تو اس میں چرچ میں جاتا ہے۔ سردار جی گردوارے میں جاتا ہے، ہندو مندر میں جاتا ہے، مسلمان مسجد میں جاتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، ان میں کیا جوہر ہے کہ بلا لحاظ و مذہب ہر کوئی آتے ہیں اور وسیلہ دے کے دعا مانگتے ہیں۔ کہ یہ معلوم ہوا کہ ان کا کنیکشن، یعنی ولی کا کنیکشن علی سے ہے، علی کا کنیکشن نبی سے ہے، نبی کا کنیکشن اللہ سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ارے تم آج بڑی طاقتوں سے ڈر رہے ہیں، اب دنیا میں اللہ نے بتا دیا مسلمان، آج تمہاری وجہ سے آج دیکھ رہے ساری دنیا ہل گئی، لیکن خدا کی قسم ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ کس لیے؟ اللہ تو الرحم الرحیم ہے، حد سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔
سرکار فرماتے ہیں تم اپنے عمل کی آگ تم اپنے ہاتھ میں لے کر پھر رہے. اللہ تو ارشاد فرما دیا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہم تم کو رزق عطا کرتے ہیں بغیر حساب کے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر سانس کا حساب لیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تم دانے کے لیے محتاج ہو جاتے. سب کچھ کر رہے ہیں, لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں, مرڈر کر رہے ہیں, بیویوں کا قتل کر رہے ہیں, جہیز کی لعنتوں میں پھنسے ہوئے, ہر چیز میں پھنسے ہوئے, درگاہوں کو بیچتے ہوئے, قبروں کو بیچتے ہوئے, چبوتروں کو بزرگوں کے توڑتے ہوئے, غیر مجاز قبضے کرتے ہوئے, تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر بھی اعلیٰ درجے کی زندگی ہے. کیوں کہ دنیا دارالعمل ہے. لیکن یہ معلوم ہو جانا چاہیے نہ شداد رہے, نہ نمرود رہے, نہ فرعون رہا. صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. جو ان کی چال پر چلیں گے وہ باقی میں رہیں گے. اس لیے ارشاد فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جہاں حق آتا ہے وہاں سے باطل ختم ہو جاتا ہے, باطل کو ختم ہونا ہی ہے. اس لیے امام حسین علی مقام باطل کے مقابل میں حق کی پہچان بن گئے. ہاں یاد رکھو مسلمانوں کہ آج ہم اولیاء اللہ کے آستانوں سے جڑے ہوئے اس لیے ہیں کہ یہ معمولی طاقتیں نہیں ہیں, یہی تو اللہ نظر آتا ہے. آپ ساڑی کی دکان پہ جا کے پوچھئے مجھے گوشت چاہیے تو فوری انہیں ساڑی نکال کے بتائیں گے 10,000 کی. ارے نہیں بھائی وہ ہونا میرے, بولیں وہ بازو جائیے. تو جس دکان میں جو جائیں گے وہاں وہ ملے گا. اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہوئے تو اللہ ملے گا. تو اس لیے غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں میرے سرکار, فیض روحانی غوث العظم کی جو آج محفل ہے, فیض کیا ہوتا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں. سرکار غوث العظم فرماتے ہیں ایمان کیا ہے, کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو گے محفل نورانی میں, اللہ اس کے رسول محی الدین کی محفل میں, تو 70 نیکی ملیں گے, 70 گناہ دھل جائیں گے. دنیا کی محفل تو روز سجتی ہے, صبح سے شام تک دیر, لیکن ایسی محفل میں آئے ہیں سارے گناہ دھل رہے ہیں. جب گھر جائیں گے تو گھر والے دیکھ کے بولیں گے کیا نورانی چہرہ ہو گیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے رہے ہیں؟ بولے اللہ کے ولی کی محفل سے آ رہا ہوں جہاں اللہ کے رسول محی الدین کا ذکر ہو رہا تھا اور سبحان اللہ کہہ رہا تھا. 70 گناہ دھل رہے تھے, 70 نیکیاں پیدا ہو رہے تھے. تو عزیزان ملت اسلامیہ ارشاد فرماتے ایمان کا تقاضا کیا ہے. ایمان میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. تو 5 حروف کا اعلان کر رہے ہیں. الف کا اعلان ہے, الف اعلان کر رہا ہے میں کون ہوں. الف ارشاد فرماتا ہے اقرار خدا اقرار رسول. اس کا کیا پیغام ہے؟ اقرار خدا اقرار رسول. الف کے بعد یا آتا ہے, یہ کا پیغام ہے یاد خدا یاد رسول. اور میم کا پیغام ہے محبت خدا محبت رسول. اور پھر الف آیا اظہار خدا اظہار رسول. نماز شہود کی مندر ہے مسلمانوں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نماز کے لیے ٹھہرتے ہو, ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. جب نظر پیدا ہو جائے گی تم ہمیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے ہم اتحیات پڑھ رہے ہیں. اتحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم یا ایھا النبی. بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. آپ کی حیثیت کیا؟ بڑے بڑے اکلاسو بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھئے ان سے. آپ وٹنس باکس میں کھڑا کر دیا, گواہی دے رہے ہیں. بولے حضور میرے گھر والے جو ہیں ترکاری لینے گئے تھے, فلاں کا مرڈر ہو گیا, اس کو جانتے ہیں, ان کے سامنے مرڈر ہوا. بولے آپ کے گھر والے جو بھی ہیں اگر پردہ نشین ہیں تو گھٹنے میں آ کے بیان دیں. لیکن وٹنس باکس میں آئے ہم کمیشن کو بھیجتے ہیں, کمیشن مقرر کرا کے یا اس کے سامنے بیان دیں. تو معلوم یہ ہوا دنیا میں بھی گواہی معتبر اسی کی ہے جو آئی وٹنس ہو. دیکھو مزاج کیا ہے اللہ کے کلام کا. قرآن کی خواب کو نہیں سمجھے, قرآن ہم کو سمجھاتے ہیں. اس لیے سرکار سیدنا یہ نقطہ رکھتا ہوں معلوم. ارشاد فرماتے ہیں میرے اعلیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 73 فرقے ہوں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا 72 جہنم میں ایک ناجی نجات پانے والا. ہم کوئی بولتے ہیں ہم نیک ہیں, ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں. تو رسول نے فرمایا دیکھو اسی قرآن سے 73 فرقے ہیں. کوئی غیر قرآن کو پیش نہیں کرا, قرآن کو پیش کرا, اپنے مزاج کے معنی ڈال دیا اور پیش کر دیا. تو بولے حضور ہم کیا کریں؟ بولے قرآن کو مت دیکھو. پریشان ہو گئے. اکابر صاحب آئے سے ویسے نہیں,
صاحب نظر جو اللہ کے رسول کو دیکھنے والے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ایسی بات نہیں ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بولا تھا نقطہ. ہاں سیدنا علی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو مت دیکھو. پریشان ہو گئے. بولے پھر کس کو دیکھیں حضور؟ بولے ہاتھ کو دیکھو. یزید کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، شمر کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے. ہر ایک پڑھتا ہے، کافر بھی پڑھ رہے ہیں قرآن. تو تم قرآن کو دیکھیں گے تو بھٹک جاؤ گے، ہاتھ کو دیکھیں گے تو نہیں بھٹکو گے. حسین کے ہاتھ میں بھی، اہل بیت کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، صحابہ کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، تابعین کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے. جیسے ہاتھ کو دیکھیں گے سمجھ جائیں گے صاحب قرآن ہے. سبحان اللہ. تو کیا پہچان ہے؟ یہ شہود کی منزل ہے. تو آپ بولے اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. آپ کی گواہی غیر معتبر دنیا میں نہیں چلتی. آپ نماز میں بول رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ارے ہم سنی مسلمان ڈٹ کے دیتے ہیں اس لیے کہ دیکھنے والا دکھاتا ہے. نانو اپنے حبیب ولید بے شک اللہ شیخ سے قریب ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ولی کے معنی صاحب اختیار کے ہیں، ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی قریب. اللہ کا دوست، ارے بھائی فلاں کو پکڑ لو کام ہو جاتا. حقیقت میں گیا کرا پریشان ہو گیا. اللہ یہ کیا بات ہے؟ دنیا کے وسیلے کی یہ طاقت ہے، اللہ کے وسیلے کی طاقت اللہ تک پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کے ولی جنت کی تمنا نہیں کرے. اس لیے نہیں کرے مجھے جنت نہیں چاہیے، جنت لے کے کیا کروں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نظر آ رہا ہے ہم کو. جب عبداللہ بن عمر ارشاد فرمائے اوپر وہ توڑ رہے کھجور، نیچے سے امام حسین علی مقام جا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں وہ بیٹھ جانا، تم کیا کھا رہے ہو؟ بولے میں کھجور کھا رہا ہوں. کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. اے عمر اپنے بیٹے مجھے بھی دے کھجور. بولے حضور مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں چاہوں پہلے میں کھاؤں گا بعد میں آپ کو دوں گا. جلال میں آ گیا، آ کے ارشاد فرماتے ہیں ہاں تیری یہ مجال، تو غلام، تیرا باپ غلام، تیرا باپ دوزخ کے دروازوں کے قبل کا داروغہ ہے. جلال میں بول کے چلے گئے. پورے جھاڑ پہ سے سیدھا بارگاہ میں پہنچے. حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی آپ پہنچے بولے ابا حضور ایسی کی بات ایسی. بول کیوں بال اڑ رہے ہیں ہوا، تم عجیب کیفیت میں آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ بولے خیر نہیں ہے حضور، بھاگتے ہوئے آ رہا ہوں. واقعہ سنائے کہ میں کھجور توڑ رہا تھا، سیدنا عمر فاروق امام حسین علی مقام جا رہے تھے، مجھ سے منگے میں نہیں دیا. بولا پہلے میں کھاؤں گا، میں چاہا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی. تو آپ کے تعلق سے ایسا فرمایا، وہ الفاظ آپ نے دہرایا. جیسا ہی سنے صاحب دادے کا ہاتھ پکڑے، نہ امامہ بانا تاریخ میں پہلی مرتبہ، نہ عصا مبارک لیا، نہ نالین پہنے، سیدھا آپ کو لیا حضور سیدنا حسین کے گھر کی طرف دوڑنے لگے. اکابر صحابہ سجدے میں گئے، بولے اے اللہ پروردگار عالم، اے یا رسول اللہ، ایک طرف اہل بیت ہے، دوسری طرف خلیفۃ المسلمین. اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ رحم فرما کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے. دعا کرنے لگ گئے تو عزیزان ملت اسلامیہ پہنچتے ہیں. حضور پہنچے ہی تھے، آپ دستک دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ہی آپ دستک دیتے آواز آئی، کون؟ بولے عمر ہوں. ہاں عمر فوری آپ کھولے نہیں، آپ فرمائے میں غلام آیا. آپ ایک دم دروازہ کھول دیے. بولے آئی سے عمر تشریف لائیے، میں نے ایسی غلطی کی تو میں نے جلال میں کہہ دیا. بولے حضور وہ جلال میرے لیے باعث برکت ہو گیا، باعث رحمت ہو گیا. میرے سرکار اس ٹھیکری کو لایا ہوں، آپ اس ٹھیکری پر غلام لکھ دیجئے. بولے آپ عشرہ مبشران میں سے ہیں. حضور نے جس وقت فرمایا میں مجھے معلوم ہے کہ آپ دنیا میں جس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ بولے لاکھوں کروڑوں کی جنت کو لے کر میں کیا کروں؟ جہاں سردار جنت ہوں گے میں وہاں ہوں گا تو جنت کا مزہ ہی کچھ ہے. بولے حضور یہ جنت نہیں چاہیے، خدا کی قدم آپ کی غلامی چاہیے. آپ جو کہے تھے شہزادے سے اس پر لکھ دیے. سرکار لکھ دیے، چون بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں.
اے فدوی زادے، جب میں انتقال کر جاؤں میری قبر میں پہلے یہ رکھنا جو میری نجات کا بھی باعث ہوگا اور قربت اہل بیت اطہار بھی ہو جائے گا، سرکار جنت کی قربت ملے گی۔ تو دیکھو کیا مزاج دیا اپنا۔ پھر رونے لگے، بولے حضور فدوی زادے نے اور ایک بات کہی۔ مجھے کیا؟ بولے تمہارے باپ جو دوزخ کے دروازوں کے قفل کے داروغہ ہیں۔ ہاں بے شک نانا حضرت فرماتے تھے کہ جب میرا دوسرا خلیفہ ہوگا پورے عرض پر اس کا انصاف ایسا ہوگا کہ سارے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عمر فاروق، تم 2-4 دن کی عبادت پہ ناز کرتے ہیں، ارے ساری دنیا جس کی خدا کی قسم صحابیت پر غلام مصطفیٰ ہونے پر ناز کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس لیے قرآن ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے حبیبہ فرما دیجئے جو آپ رسالت کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس کا معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں، ان کو چاہیے آپ کے اقربا اہل بیت سے محبت کریں، ورٹک نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ پیغام ہے میرے بھائی۔ اللہ کے ولی سے سب کچھ ملتا ہے۔ غریب نواز کو دیکھے تو ایمان لائے، بعد میں سب کچھ پڑھا۔ کرامتیں تو بہت ایک آخری چیز سنا دوں میرے غوث العظم کی۔ پیران پیر کا ذکر ہو رہا ہے، فیضان کا عالم کیا ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کہو سبحان اللہ۔ جب استاد کے سامنے بیٹھے والدہ محترم بی بی فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو احمد علی شاہ میرے صاحبزادے کے آسیہ و تعریف ہے، محی الدین غوث العظم دستگیر آپ کے شاگرد رشید ہوں گے، آج سے آپ کو تعلیم دینا مجھے میری خوش قسمتی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ سرکار نبی کریم کی نظر عنایت ہے جو سرکار کا مجھے تعلیم بنایا گیا۔ آپ شروع کریں، بولے شہزادے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ شروع کیے اعوذ باللہ من الشیطان، چونکہ دیکھیں پڑھنا بھی ہے، استاد ہیں شاگرد ہیں، جیسا مولانا کا علم کے بغیر فضل نہیں ہوتا، جب دینا چاہتا ہے تو سب کچھ عطا کرتا ہے، کوئی محنت سے لیتے ہیں 80 روپے کمانے بیچارہ سارا دن، ایک لینڈ خرید کے مرڈر کر کے بیچا کروڑپتی، سمجھ رہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کیا بولا تھا متین علی شاہ، زور سے بولو بھائی، میرے استاد پڑھا رہے تھے، آپ یقین جانیے دیکھیں کیا معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کیا بتانا چاہتے ہیں پروردگار۔ جیسا ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہیں بیٹا سورہ فاتحہ پڑھے الحمدللہ، الحمدللہ سے جو شروع کرے 11 پارے سنا، 11 پارے سنا دیے، استاد حیرت زدہ ہو گئے، بولے مولی صاحب شاہ صاحب خدا کی قسم ہے میں جب ماں کے پیٹ میں تھا والدہ محترمہ پڑھتی تھی میں ہچ کرتا جاتا تھا، اس لیے آپ کو سنا سکا، اللہ گواہ ہے میں ماں پیٹ کا ولی ہوں، اللہ مجھے سرتاج اولیاء بنایا ہے، جو قیامت تک میری ولایت کا اعلان کر دیا گیا ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہے، میں سرتاج اولیاء ہوں، اس لیے دیکھیے ربیع الاول کے مہینے کے بعد میرے آقا کے اگر مہینہ آتا ہے تو سردار اولیاء کا مہینہ آتا ہے، ترتیب دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان سرکار کا مہینہ، رمضان ہم غلاموں کا مہینہ ہے، لیکن مہینوں سے متبرک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے صدقے میں شب معراج ملی، شب برات ملی، شب قدر ملی، رحمتیں ملی، اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو خدا کے ختم اللہ تم کو بھی معاف نہیں کرے گا، ہم وسیلے والے ہیں۔ تو علی سے اظہار خدا اظہار رسول اور میم سے محبت خدا محبت رسول بتایا نا، اور نون آیا اس کے بعد کیا آیا؟ نون، تو نون اعلان کر رہا ہے نیاد خدا، نماز خدا، نیاد رسول، نماز بھی پڑھو نیاد بھی کرو، ان کے نام کا سلسلہ جاری کرو، تم وسیلے والے ہیں، ہم 1400 برس
1436 برس والے ہیں، اس لیے ہمارا وسیلہ پرانا ہے۔ الحمدللہ ہم نئے اٹھے گرے نہیں ہیں، نئے والے نہیں ہیں، پرانے والے ہیں، مستحکم ہیں۔ وہ ہیں ہم جو ولی سے علی ملے، علی سے نبی ملا، نبی سے اللہ ملا۔ اللہ والوں کے ہم دامن سے وابستہ ہے الحمدللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بولنے کے لیے تو بہت وقت ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، آقا کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی باتیں تو بہت ہوتے رہیں گی، فیضان تو بہت ملے گا۔ ایک آخری بات آج دوڑ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اورنگزیب کے زمانے میں بہرو کیا ہوتا تھا ہر بادشاہ کے پاس، جیسے بیربل تھے، وہ تھے، یہ تھے، حسانہ سلطنت کے کام سے ہم ہی سارا دن میں تھک جاتے، یہ مرید آ کے سنایا، وہ مرید آ کے سنایا، چلو الحمدللہ وقت نکل گیا، ہم کچھ ارشادات کرے، وقت نکل گیا۔ ایک سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور دماغ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لطیفہ گوئی ہونا پڑتا۔ تو بہرو کیا کا کام یہ تھا بادشاہ کو ہنسانا، ملکہ کو ہنسانا۔ ایک دن بولا، بیوی بولی دیکھو تم ہنساتے ہنساتے تم دبلے ہو جاتے، شہنشاہ ترو تازہ ہے، ملکہ ترو تازہ ہے، ارے اتنا ہنساتے اتنا خوش رکھتے، ورنہ کبھی کے کام سے نکل جاتے ہوں، ارے کبھی تو ہیرے جواہر مانگ لو، سمندر میں رہتے ہوئے پیاسے۔ بات بیٹھ گئی دماغ میں، بہت بڑا نقطہ بول کے جا رہا ہوں، یاد رکھ۔ بات بیٹھ گئی، جا کے بولا سرکار میرے کو آپ کے خزانے سے ہیرے جواہرات ہونا، کیا ہونا؟ ہیرے جواہرات ہونا۔ تو آپ ارشاد فرمائے، اچھا کئی کو ہونا؟ بیوی بولتن کرے سرکار، بولے میرے باوا کا خزانہ نہیں ہے نا، یہ کیسا دیو تیرے تجھے؟ چل اچھی بات ہے، دل میں سوچا اگر میں بھیروپیا نے اگر آپ سے وصول نہیں کرا، بھیروپیا ہی سے پورے وزراء ڈرتے تھے اس سے، بھائی ملکہ تک رسائی، بادشاہ تک رسائی، جب چاہے جب تھکان میں بلا لیتے تھے، لطیفہ گوئی ہوتی تھی تو ہر بادشاہ وزیر ڈرتا تھا۔ وزیروں کو بولا دیکھو میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ کام سے سرکار بھیج رہے ہیں، کچھ اطلاع کرائیں گے نا تو سمجھو پھر تمہاری وزارت گئی۔ میں نے سرکار آپ جب تک نہیں بولیں گے مجالے ہماری، ہاں پہاڑ پہ بیٹھ گیا جا کے، 6 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد اعلان کروایا وزیر سے کہ وہ لوگوں کو بہت بسا بزرگ آئے ہوئے ہیں، بسا بزرگ آئے ہوئے ہیں، رعایا سے شروع ہوئی ہوتے ہوئے وزیر تک، وزیر سے پھر بادشاہ تک۔ بادشاہ بولا میرے ملک میں اتنے بڑے بزرگ آئے ہیں اور میرے کو اطلاع نہیں، آج ہو رہی ہے۔ وزیر کو بلا کے بولا، وزیر اعظم کو کہنے، دیکھو وزیر تیاری کرو، فلاں شاہ صاحب آئے ہیں کہ فلاں پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، مجھ کو لے کے چلو تو۔ بولے ہاں کیوں لے کے چلو سرکار؟ وہ خود آئیں گے۔ بولے جوتے کھلاتا حکومت جائیں گے، اللہ کے ولی کی نظر پڑی تو باقی ہوں، اللہ بھی راضی ہے وہ بھی راضی ہے تو میں ہوں۔ بولے اللہ اکبر۔ بولا جی اچھا سرکار کیا کروں؟ کچھ نہیں، بولے وہاں لے کے چل، خالی بل دیتا ہوں۔ اب بادشاہ گیا تو معمولی باتیں نہیں ہے، غریب مرید بھی آیا تھا، پھول نے تو پتی، پتی نے تو خوشبو، خوشبو نے تو ہوا، نہیں تو فیصد ناراض۔ میرے کیا خیال کیا آتا تھا کہ روز دیکھو، ہاں اب پھر کیا کرنا؟ بادشاہ اس مقام کا بولا 300 کشتیاں تیار کر، زمرد، یاقوت، نیلم سب۔ یہ اچھا سرکار 300 کشتیاں تیار ہو، اب ملنے جانے۔ اب ملنے کے بعد ٹھہرے ہوئے اس طرح ہی کیسی سرکار شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب تشریف لائے ہیں۔ ہاں فقیر کہنے کیا لینے آئے ہیں؟ میرے سرکار 350 کشتی لے کے آئے ہیں آپ کو دینے کے لیے، نظرانہ، اور آپ کی دعا لینے کے لیے آئے۔ ہاں دعا دے سکتا ہوں، دعا دینے والے کو انہیں کیا دیتا، انہیں خود فقیر ہے۔ بولتے ہی بڑا شاک ہوا اورنگزیب، بولا او ہو یہ بات ہے، اللہ اکبر، اب کیا کرنا چاہیے بھائی؟ خاموش ہو، سکتے میں آ گیا۔ وزیر کو بولا میں خالی دعا کے لیے بس، بولے دعا اس وقت دوں گا جو بھی لایا لے کے جا، فقیر دیتا ہے لیتا نہیں۔ جی اچھا سر، چلے گیا واپس، دعا ہوا دیے کریں، پھر رہنے گیا، رات تمام سو نہیں سک رہا۔ 2 روز کے بعد بولا پھر چل وزیر، خدا کی قسم ہر کوئی دیے تو گر کے لے لیے، جاگی رات میں بلایا سو، لیکن ایسا ٹھوکر مار دیا 300 کشتیوں کو، واقعی اللہ کے ولی ہے۔ ہاں
نہ سرکار سلطنت جائیں گے آپ کی، بولے اللہ والے ہیں یہ کیفیت کے ہیں. اب دعا دے دیا خاموش بیٹھو، آپ جلدی مت کرو، ذرا سامان کے کر کے میں جاؤں گا، ایک دو تین مزاج کو دیکھ کے آپ کو بولوں گا، جلدی بولو بھائی. ایک ہفتہ تو بھی اب میں ٹھہر نہیں سکتا. ایک ہفتے کے بعد پھر گئے، اب 700 کشتی، پھر ویسی ہکال دی. اب اور تشتگی بڑھ گئی میاں، 30 سے 1100 کشتی ہکال دی. چوتھی بار آیا 2100 کشتی، داڑھی نکال دیے، سو نکال دیے، ٹھہر گئے. ارے کمبا تو ہے؟ سرکار میں ہوں. ارے پہلی بار لیتا تو میں واپس لیتا تھا، بادشاہ کا بول ہٹا کر دیتا، ابھی لیتا نہیں، کہیں کو نہیں لے لیا. بولے سرکار میں اپنی نفس سے مجاہدہ کر رہا تھا، میرے کو دھجکار دیا، نہیں دیتا ہوں بول دیے، آپ کا نہیں ہو جاتا، لیکن لوں گا بول کے سوچا. کب دیے آپ؟ جب اللہ والوں کا لباس پہنے تو اللہ والا سمجھے. خدا کی قسم میں مر جاؤں گا بھوکا پیاسا، ختم ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے ہیرے جواہرات نہیں لوں گا. اس لیے جب سادگی میں آپ نہیں دیے، لباس کو دیکھ کر، ولی کے مقام کو دیکھ کر دیے ہیں، میں اس لباس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے شہنشاہ، میں اس لباس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا. آج اللہ والے ہو کر خدا کی قسم ہے افسوس کا مقام ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے. لوگ تو ساری دنیا کی لائن گرادنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، لیکن یہ تو قبرستانوں کی مشائخ لائن گرادنگ کر رہے ہیں. اور میں برسر پیکار ہوں الحمدللہ، حسین کا غلام ہوں. حسین کی غلامی کے صدقے میں حضرت امام غریب نواز نے کیا فرمایا؟ سردار نہ دار دست یزید حقہ کے بنا لا الہ تو حسین. اے عزیز، امام حسین نے کیا کہا؟ جو تو دیکھ رہا ہے وہ خدا نہیں ہے، جو دکھا رہا ہے وہ خدا. سبحان اللہ. غریب نواز یہی بولے کہ حسن کو، تاج کو، تخت کو، خلافت کو، دولت کو، عیش کو، عزت کو جو خدا سمجھ رہا ہے یہ خدا نہیں ہے، جو دکھا رہا ہے وہ خدا ہے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو یزید میں ایک نہیں 70 مرتبہ تجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں. جو ہاتھ رسول پاک کے ہاتھ میں مل چکے ہیں ایک زانی اور شرابی کے ہاتھ میں نہیں مل سکتے. تو ایک بار توبہ کر لے، 1 لاکھ وقت تجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ حسین کا پیغام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو میرے غوث العظم نے بھی یہی بتلایا. جب آپ لباس پہنتے تھے، بادشاہ نہیں پہن سکتا تھا تاقیم کی لباس، تو آپ وہ بھاری لباس اس زمانے کا جو بادشاہ نہیں پہن سکتا تھا آپ پہنتے، لیکن کمبل کا پیون لگاتے کہ نفس موٹا نہ ہو. تو بادشاہ آ کے 2000 دانوں طے کرتا تھا. واقعی اب اللہ کے ولی ہیں، بیعت کیا. ہاں کون ہے غوث العظم؟ آپ نے فرمایا سینکڑوں مرید آئے، سرکار نیاز رکھے، میلاد کی مسجد رکھا ہوں، ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. صبح کو حضور آپ رات تمام کب حضورے میں تھے، اتنے لوگ آ کے گئے، کہیں بھی نہیں گئے. بولے ماما اللہ کو معلوم ہو گئے، انہیں گئے. بات ہوئی، ناشتہ ہو رہا، ہر کوئی شروع ہو گئے. سرکار آپ کا بہت بہت شکریہ سرکار، آپ اتنے قیمتی وقت میں ہمارے پاس آئے. ہمارے جتنے بولے تھے سب ٹھہر گیا کے ملازم پریشان ہو گیا. پوچھا ارے سرکار تو کمرے میں تھے. تو بولے دیکھو اللہ کے ولی کی طاقت تو یہی ہے، جدھر ہم ہیں ادھر تو ہے، جدھر تو ہے ادھر ہم نہیں ہیں. سارا چلے گئے، سب کو خوش کیے، پھر حجرے میں تشریف فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ بتلائیے اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے کہ آپ ماں پیٹ کے ولی ہیں. ایک شیر کے لیے 12 سال گزار کے آپ کے والد ان کی حفاظت، تو اللہ فرمائے میرے ولی کی میں حفاظت کرتا ہوں. اللہ والوں کا یہ مقام ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. اے حبیب، جو آپ رسالت کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس کو معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں. ان کو چاہیے آپ کو اہل بیت سے محبت کریں. یاد رکھو مسلمانوں، نماز کو قائم کرو. فجر پڑھ لے، ظہر گول مت کرو. بڑا احسان ہو گیا، فجر پڑھ لیے بھائی آج تو الحمدللہ، ظہر جاری بھی تو کوئی پرواہ کی بات نہیں. یاد رکھو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم فجر پڑھتے ہو ظہر تک اللہ کے امان میں رہتے ہو. جب ظہر پڑھتے ہیں تو عصر تک، عصر پڑھتے ہیں مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء تک. کیوں؟ تو میرے آقا کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے نواز اللہ نے ارشاد فرما دیا. تو قیامت تک
ساری دنیا میں ہر لمحہ سجدہ ہوتا ہے، میرا آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہتی ہے۔ اور اس لیے اپنے محبوب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد پر وہ تاثیر ہے، نام میں معلوم منافقین ہوں گے، گرانا جائیں گے، خدا میں رب العالمین ہوں گے، محبوب رحمت للعالمین۔ جہاں جہاں تک ربوبیت ہے وہاں تک رحمت ہے۔ تو اب جب محمد لکھو گے 1,24,000 پیغمبر آئے، جس کا بھی نام لکھو گے قلم اٹھے گا اور کاغذ جدا ہوگا۔ جب محمد کا نام لکھیں گے پورا مکمل نہیں ہوگا، نہ کاغذ قلم کو چھوڑے گا نہ قلم کاغذ کو چھوڑے گا۔ محمد کے معنی سراہایا گیا، تعریف کی گئی، ایسی تعریف کرنے والے آخر میں اللہ ہے۔ سات سمندر سیاہی بن جائے، کائنات کے در ختم بن جائے، زمین برف بن جائے، خدا کی قدم زمین کی حد ختم ہو جائے گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کائنات کے در کے ختم ہو جائیں گے، لیکن محمد کا سراہنا ختم نہیں ہوگا۔ جب نام کا یہ عالم ہے تو نام والے کا عالم کیا ہوگا؟ ہے سرکار سے جو چیز منسلک، نماز کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے آگے پھر کہاں گئے تھے؟ حضرت مغرب پڑھ کے آ رہا ہوں، 3 فرض پڑھ لیا 2 سنت۔ آپ یہ بولتے کیا؟ 3 فرض کے ساتھ ساتھ ارکان سرکار جو ادا کیے میں وہ ادا کر کے آ رہا ہوں۔ بولے کیا بولتے؟ بولو ایک آواز ہو کے نہیں بولتے۔ کیوں اس لیے نہیں بولتے کہ خدا کی قسم حکم ہوا تاقیم الصلاۃ، اے حبیب نماز قائم کریے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ حضور ایسے ہاتھ ہلاتے، 5 وقت تو کائنات ایسا ہاتھ ہلاتے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ رسول پاک کو معلوم اللہ کن فیکن کا مالک ہے، اللہ اکبر، اس کی شان میں کیا ہے، ٹھہر گئے، رکوع میں گئے، سجود میں گئے، پھر اٹھے۔ ہاں تو نماز ادا فرمائیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا نام نماز ہے۔ یہ جو ارکان سنت ہے، خدا کی قسم اللہ کو اتنی پسند آئی رسول پاک کی ادائے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ارکان بھی فرض ہو گئے۔ یا رسول اللہ تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں، اور تیرے کوچے میں ہونا دفع جنت اس کو کہتے ہیں۔ رسول کی عطا کا نام شریعت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کو قائم کرو، خدا کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت تم کو ضرور نہیں پڑ سکتی، اور اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے ولی کے اس لیے پکڑو کہ کوئی شیطان نہ کٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا، حدیثوں کی ضعیف، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، نہیں کرتے ہیں بیعت تمہارے ہاتھوں پر، تمہارے شیخ کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سمت بے نیاز ہے، اور ہاتھ پاؤں وغیرہ سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ بیعت کیا چیز ہے۔ تو دیکھو جو ولی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ اللہ کا ہوا۔ جو دامن پکڑ لیا خدا کی قسم ہے کوئی شیطان شر نہیں پھیلا سکتا، نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے سرکار غوث العظم جب جاتے تھے تعلیم کے لیے تو آپ کی والدہ محترمہ توشے شریف بنا کے دیتی تھی، جو ہمارے پاس جاری ہے حاضر ہے۔ اور توشے شریف میں کیا ہے؟ گھی ہے، شکر ہے، ملئی ہے اور چاول ہے، 4 چیز ایسے، پھر ویسا میٹھا کہیں نہیں ملے گا۔ اب وہ کھانے کے بعد 1 چمچہ 40 دن آپ پڑھتے رہتے تھے، اور پورا توشے میں آپ پورا مکمل علم حاصل فرمائے۔ سنیں کیا کرے؟ ظاہر علم علامہ بالقلم کا، علامہ الانسان عالم عالم کا نہیں۔ ابھی سو بولتے ہوا تو پڑھتے سنیں گے تو سنیں گے نہیں، جب تک رجسٹر میں نام نہ ہو۔ میڈیکل کالج میں جاؤ 1 کروڑ روپے، انجینئرنگ کالج میں جاؤ 25 لاکھ روپے، پیر کرنے جاؤ ادب کرو سیکھ لو۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے ولی کو پکڑو، ساری نماز ملے گی، صاحب نماز ملے گی۔ آج نماز کو پکڑ لیے، صاحب نماز کو چھوڑ دیے، کتاب کو پکڑ لیے، صاحب کتاب کو چھوڑ دیے۔ یاد رکھو جب تک رسول پاک کو نہیں پکڑو گے تم، اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک یوم صحابہ مناؤ، خدا کی قسم تم تو سال میں 1 بار مناتے ہیں، ہم تو روز 5 وقت مناتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں ان پر، خدا کی قسم ہے ان کے آل پر۔ لیکن یاد رکھو اہل بیت اطہار بھی مناؤ، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تقاضا پورا نہیں ہوتا جب تک آپ کے اقربا اہل بیت سے محبت نہیں کرے، اوورٹیک نہ کرے۔
تو یاد رکھو کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے، آپ نے ساری عمر میں خدا کی قسم ہے جھوٹ نہیں بولا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں جھوٹ سارے برائیوں کی جڑ ہے. مجھے تو کہا تو آج عہد کر لے جھوٹ چھوڑ دے، سمجھ لے ساری برائیاں ختم ہو گئی تو جنتی ہو گیا. آج چھوڑتے پہلے جھوٹ. وکیل صاحب بولے آپ کہیں تو نہیں آئے؟ نہیں بخار آ گیا تھا. اب پاس ہوتے کیس جیتتے. جھوٹ پہ نہ کرو کوئی چیز کی بنیاد. میاں درد شروع ہوا کہاں تھے بابا تم اتنی دیر کرے؟ پیسے لینے آنے میں تو کیسا دوڑ کے جاتے؟ نہیں ذرا کام لگ گیا تھا گھر کا، ہمیں سو رہے گھر میں. تو یاد رکھو جھوٹ سے صرف تباہی و بربادی ہے. آج دیکھو ساری جھوٹ چل رہی ہے، تباہی و بربادی. کوئی خوش ہے؟ تو سرکار آخری زمانے میں بتائے ہیں کہ دولت ہوگی، فراوانی کا یہ عالم ہوگا، لیکن برکت نہیں ہوگی، خوشی نہیں ہوگی. جب ایک تھالے میں کھاتے تھے تو اتنی محبت تھی جس کی نہیں. آج الگ پتی ہو گئے، بھائی بھائی کی صورت میں دے گا، اولاد باپ کی صورت میں دے گا. یہ دولت اولاد ماں باپ بن گئے، ماں باپ اولاد بن گئے. یہ آخری زمانے کی دلیل ہے. تو یاد رکھو ماں باپ کا احترام کرو، والدین کے اطاعت گزار فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے گھر کو آباد کرو. اور آج گھوڑے گھوڑے کی تباہی بربادی مچ رہی ہے، جس سے سارے خالی آندھرا پردیش میں، آندھرا اور تلنگانے میں 7,000 مسلمان بچے مرتد ہو رہی ہیں. اس کے ذمہ دار نوجوان ہیں. یاد رکھو عہد کر لو ہم جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں لیں گے، خدا کی قسم سنت رسول پر چلیں گے. فرما روائے کائنات حضرت خاتون جنت کو کیا دیا تھا؟ ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے ہانڈیے، 2 مٹی کے رکابیے، اور 2 لکڑی کے ڈوئے، اور ایک مٹی کا چولہا. تو خدا کی قسم ہے چاہتے تو ہیرے جواہرات سے جنت سے آ جاتے، حضور نظر ڈالتے تو کائنات بدل جاتی. لیکن میرے آقا دارالرحمن لائے ہیں مسلمانوں کہ واقعی تم ان کے غلام ہو تو خدا کی قسم ان کی اتباع کرو، ان کی سنت پر چل کر. جب آج بند ہوں گے، دیکھو افضل خان صاحب کا انتقال ہو گیا، کتنی دولت چھوڑ کر نہیں گئے، کیا لے کر گئے؟ سب ایسی جائیں گے. لیکن جانے سے پہلے ایسا کام کر جاؤ. سیدنا علی فرماتے ہیں ایک نیکی 90 برائیوں کو کھا لیتی ہے، لیکن 90 نیکیوں کو ایک برائی نہیں کھا سکتی. یاد رکھو میرے مالے بابا. حضرت بی بی عائشہ فرمانے سرکار پکارے، بی بی عائشہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دینار پورے دے چکے ہیں؟ بولے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں. اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالے تو 2 دینار نکلے. آپ نے دے دیا. باقی 2 غریب تھے، آ کے آرام سے سو گئے. آواز نہیں آئی. آپ آئے دیکھے حضور سو رہے ہیں، آپ بھی سو گئے. جب اٹھے تہجد میں، پھر فجر میں بات کرنے کا موقع ملا. پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا کا میرے ماں باپ میں آپ پر سے قربان، آپ ایک بار آواز کی پھر دوبارہ آرام کریں، کیا نیند لگ گئی آپ کو؟ بولے ہاں بی بی میرے تکیے کے نیچے 2 دینار رہ گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ 2 دینار رہ گئے تھے. جب اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گئے. ارے تم دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میں تمہیں دیتا ہوں تم مجھے دو. تم اللہ کو دے سکتے ہیں نہیں، اللہ کی راہ میں دینا، اللہ والوں کو دینا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کو دینا. ارے مستحق کو دو فرمایا گیا. اللہ اکبر. کون ہے مستقیم؟ جاؤ ان تک پہنچاؤ. سینکڑوں بچی ایسے ہیں، سینکڑوں گھر ایسے ہیں جس کے چولہے نہیں جلتے. یہی پیغام ہے اللہ والوں نے جو اپنی کملی کالی ڈال کر گھر گھر پھرا اور گھر گھر اسلام دیا، قبول فرمائے. اور ہمارا شرف ہے حاصل ہندوستان کو کہ خواجہ غریب نواز نے ننھے اللہ کافروں کو کلمہ پڑھایا. ایک کی نکسیر نہیں پھوٹی. یہ ہے شریعت. خدا کی قسم ہے اللہ آپ کو ہم کو شریعت پر بزرگان دین کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم اس درس سے، اس درگاہ سے، اس بارگاہ سے اللہ کے ولی کے پروردگار جو چاہے سو تو واقعی پروردگار ایسے نیک ہو جائیں، ایسے پاک و صوم و صلات ہو جائیں، اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے انشاءاللہ. یہاں کا بھی غنی، وہاں کا بھی غنی. اور خصوص کر افضل خان صاحب کا بھی انتقال ہوا. MLA تھے وہ ہماری جماعت کے. اور دوسری چیز ایک بڑی شخص افتخار شریف صاحب جو اپنے پاس ہمیشہ عرس میں بھی آتے ہیں، اور اس وقت نہیں تھے. والد کے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بیچارے. کل ان کے فاتحہ بھی ہے وہاں شمشاد آباد میں ان کے گھر پہ، اور فقیر کی دعا رکھی گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھو ان کے والد صرف مسجدیں بناتے تھے، اپنے نام سے نہیں بنائے.
اللہ اکبر، اللہ کے گھر، اللہ کے ایسا کام کر گئے ہیں یہاں بھی، امریکہ میں بھی. اور ان کے صاحبزادی افتخار شریف صاحب سوشل ورکر، بڑے سے لے کر چھوٹا تک جاتا ہے امریکہ تو رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، شاپنگ بھی کراتے ہیں. بڑے بڑے نامکاری ہیں، آیا بولے تو نہ باہر نکلتے ہیں نہ گھر میں نکلتے، چھلا بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ ایک شخص ہے، منسٹر سے لے کے پلیڈر تک، امیر سے لے کے فقیر تک سب کی مدد کرتا، لے کے پھرتے، اس کے گاڑیاں ہیں، مرسیڈیز روڈ سے لے کے سب کی خدمت کرتا چاہتا. بالکل سوچ رہا ہوں سب کی بلا لحاظ مدد وہ ملتا. اس لیے میرا آقا کا ارشاد ہے، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت میں اسی طرح آپ ہمارے روبرو ہوں گے جنت میں؟ میرے آقا تو آپ فرما سکتے تھے ہاں، یا فرما سکتے تھے جو زیادہ کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، زکات دینے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے، لیکن نہیں فرمائے. ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہ انسان ہے جو دوسرے انسان کی خدمت کرے. اس کے لیے میں بھی ہوں، میرے خدا بھی نزدیک ہے. ہمیشہ دیدہ یہ ہے نصر انسانیت کا پیغام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں پیاسے کی پیاس بجھا کر احسان نہیں کیا، بھوکے کی بھوک مٹا کر احسان نہیں کیا، فقیر کو تمنا کر کر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کو تمہارے بیچ پیدا کر کے کائنات پر احسان کر دیا. تو یاد رکھو مسلمانوں کہ ایک ایک پل ہمارے لیے قیمتی ہے. قیامت کی ریل آخری چل رہی ہے، کس وقت کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. بس اللہ اس کے رسول کی رسی کو، اللہ کے ولی کی رسی کو ایسے مضبوط سے تھام لو کہ کوئی شیطان آئے تم اس کے آغوش میں یا اس کی پناہ میں نہ چلے جائیں. جب تو اللہ کے ولی کی پناہ میں رہیں گے شیطان خود بخود بھاگ جائے گا. دیکھو شیطان کہہ رہا ہے، تاریخ ہے کہ 70 اولیاء اللہ کی ولایت کو میں نے غوث العظم ختم کر دیا. اللہ اکبر، 70 اولیاء اللہ کی ولایت کو ختم کر دیا میرے سرکار. بس کی دیا آپ کی عبادت، بس اللہ نے آپ کی عبادت قبول کر لی. بڑے نورانی شکل میں آیا، ارشاد فرمائے مسکرا کے ارے مغمون، لانے والوں کے لیے عبادت ہے، لانے والوں کے لیے عبادت ختم نہیں ہے. مجھے کہتا ہے کہ بس کر. ملعون جاتا نہیں ایسے بولتے